نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم ولن ترضى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الیہود ولا النصارى یہودی اور نہ عیسائی حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں ان کی ملت کی قل ان ھدی اللہ ھو الھدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالی کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم ما لک من اللہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلائیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ سے خطاب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو درمیان میں واسطہ بنایا فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے آپ ان کی بے جا خواہشات پر توجہ نہ کیا کریں انہیں دعوت حق دیں مان لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو اپنی دنیا اور آخرت تباہ کریں گے باقی ان کی خواہشات پر چلنے سے اور ان کی اتباع کرنے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہی ملے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہودی اور عیسائی ایک صورت میں آپ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں دل و جان سے آپ کو قبول کر سکتے ہیں بس ایک صورت میں حتی تتبع ملتہم کہ آپ ان کے ملت کی اتباع کرنے لگیں ان کے مذہب کی تقلید شروع کر دیں اسلام کو چھوڑ دیں تو اس صورت میں یہودی اور عیسائی دل و جان سے آپ کے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں ورنہ ان کے دین کی اتباع کیے بغیر آپ چاہے کچھ بھی کر لیں یہودی اور عیسائی قطعاً آپ پر راضی نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جو دلوں کے راز جاننے والے ہیں جو آنے والے حالات کو جاننے والے ہیں جو کفار اور مسلمانوں سے واقف ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں ماضی بعید میں بھی ماضی قریب میں بھی اور حال میں بھی مسلم حکمرانوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو پس پشت ڈالا اور دن رات لگے رہے اور اب بھی ہیں کہ یہود اور نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں امریکہ ہم سے راضی رہے اسرائیل ہم سے راضی رہے کاش ان حکمرانوں کو قرآن کھولنے کی توفیق مل جاتی ان حکمرانوں کو سورۃ البقرہ کی ان آیات کے پڑھنے اور
سوچنے کا موقع ملتا تو وہ کبھی یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناتے۔ آج مسلم حکمران اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جی ان کے دوست ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ غلط فہمی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، اپنے محبوب کو فرما دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہ کریں، ان کی ملت میں داخل نہ ہو جائیں، یہودیت اور عیسائیت کو قبول نہ کر لیں۔ جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہیں تو آج کے مسلم حکمرانوں سے یہود اور نصارہ راضی ہو سکتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میرے پیغمبر صاف صاف اعلان کر دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کی اتباع ہوگی، اسلام پر عمل ہوگا۔ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اب سب منسوخ ہو چکے۔ دین یہودیت اور نصرانیت وہ بھی ان کے علماء کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہوا۔ انہوں نے اپنی طرف سے مسائل کو داخل کیا، بہت سارے احکامات کو نکال دیا۔ تورات اور انجیل جس شکل میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی وہ شکل موجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اتنی تحریفات ہو چکی تھیں تورات اور انجیل میں کہ اصل تورات اور انجیل کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے ہدایت وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد دین اسلام ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور میرے پیغمبر اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کر لی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا، وحی آ چکی کہ دین اسلام سچا ہے اور دین اسلام کے علاوہ ادیان باطل ہیں۔ اب اگر آپ نے ان کی بات مان لی، ان کی خواہشات پر چل پڑے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ پھر آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو آپ کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی حمایت نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ راضی ہیں ہمیشہ کے لیے، اور یہ محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی اتباع کریں۔ ہاں ہم کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جب میں نے اپنے نبی کو یہ بات کر دی ہے کہ یہود و نصارہ کی اتباع پہ آؤ گے تو میری حمایت ختم اور میری مدد بھی ختم، اور تم میرے نافرمان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہود و نصارہ کی نقالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آج امت مسلمہ بڑی تعداد میں یہود و نصارہ کے طور و طریقوں کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں۔ جیسے ٹی وی پر دیکھتے ہیں ان کا لباس، مسلمان کا وہی لباس ہے، ان کے سر کے بالوں کا فیشن وہی ہمارے مسلم نوجوانوں کا ہے۔ اقوام متحدہ میں جب پوری دنیا کے حکمران جمع ہوتے ہیں تو کوئی شخص امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے، سب نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، یہود و نصارہ کا لباس قبول کیا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے مسلم شخصیات کو ٹی وی یا موبائل پر نہ دیکھا ہو وہ کبھی فیصلہ نہ کر سکیں گے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ چہرے بھی ان جیسے، لباس بھی ان جیسے، ظلم نہیں۔ کیا کبھی یہودیوں نے مسلمانوں کا لباس اختیار کیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہے یا دنیا کا کوئی اور فورم ہے، وہاں پر امت مسلمہ کے قائدین آ رہے ہیں، ہم ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے
اور ان کے دل سے یہودیت عیسائیت کی نفرت نکالنے کے لیے ان جیسا لباس استعمال کر لیں. کیا ہے کبھی انہوں نے؟ کاش یہ ہمارے حکمران نہ بنتے جو دین کے نام پر دھبا ہے، امت مسلمہ کے قائدین کے نام پر دھبا ہے. رسوائی اور ذلت ہی مقدر رہے گی جب ہم یہود کی اتباع کریں گے. تم جاؤ اقوام متحدہ میں جاؤ، ان کے ساتھ مذاکرات کرو، لیکن اپنا لباس پہن کے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس پہن کے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چہرہ ہمیں دیا وہ چہرہ اختیار کر کے جائیں. لیکن نہیں، اس کے برعکس ہوتا ہے. کفار والا لباس، کفار والی شکل و شباہت اختیار کرتے ہیں. تو کامیابی کسی صورت میں نہیں مل سکتی جب تک کہ امت مسلمہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش میں مت لگے رہنا، ڈنکے کی چوٹ پر ان سے بات کرنا، جس طرح صحابہ نے کی تھی، جس طرح ہمارے اسلاف نے کی تھی. تو وہ جھک جھک کر آتے تھے. لیکن آج برعکس ہو گیا. یہود و نصارہ وہ پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہیں اور ہمارے مسلم حکمران ان کو سجدہ ریز ہو چکے ہیں. وہاں سے ان کی منظوریاں ہوتی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی قرآن، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کے متعلق ہمارے مفسرین نے بہت پیارے کلام کیے ہیں کہ تلاوت کا حق کیا ہے. فرمایا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، عمل کیا جائے. قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت ہو رہی ہے ان آیات کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ورنہ محض قرآن کی تلاوت بے عمل والی فائدہ مند نہ ہوگی. اصل قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. ورنہ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ایسی آیات پر پہنچتا ہے جن پر اس کا عمل نہیں ہوتا تو وہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. اور تلاوت کا ایک حق یہ ہے قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے. جہاں پر غنہ ہو وہاں غنہ کرنا ہے، مد والی جگہ مد کرنی ہے، اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. حقیقت میں وہی مومن ہیں. مومن کہلانے کے حقدار وہی ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کریں اور قرآن مجید کی آیات پر عمل بھی کریں. تجوید کا خیال رکھیں. آپ سب سے گزارش ہے اپنے اپنے علاقوں میں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. اپنا قرآن ٹھیک کریں. اگرچہ عمر زیادہ بھی ہو چکی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ادارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تصحیح قرآن مجید کے حوالے سے بھی ایک کورس کروا رہا ہے اور مستقل سبق چلتا ہے. آپ احباب اس میں شریک ہوں. اپنا قرآن ٹھیک کریں تاکہ ہم صحیح طرح سے تلاوت کرنے والے بن جائیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو قرآن کا انکار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. اللہ رب العزت ہمیں یہود و نصارہ سے بچائے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائیں. آپ کو جو جو مسئلہ پتہ چلتا جائے کہ یہ یہود و نصارہ والا ہے، جس مسئلہ کا پتہ چلتا جائے آپ چھوڑتے جائیں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.